میرے دوست، میرے ساتھی، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ بخیر ہیں، میں بھی عافیت سے ہوں۔ آپ عافیت سے رہیں، سکون سے رہیں۔ اللہ رب ہے اور اس نے کہا ارحم الراحمین، میں رحم کرنے والا، معاف کر دینے والا، درگزر کر دینے والا رب ہوں اور سارے عالم کے لیے رب ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے نبی ہیں۔ اللہ تمام عالم، پوری کائنات کا رب ہے، ساتوں زمین ساتوں آسمان کا رب، سورج چاند کا رب، اور تمام قبضے قدرت میں اللہ کے ہیں۔ اسی میں ایک عمل ہے گناہ کا، اس کی نافرمانی کا، اس کے حکم عدولی کا۔ ہم اس کی حکم عدولی کر دیتے ہیں، گناہ کر دیتے ہیں، اور پھر سوچتے بھی نہیں کہ اس گناہ کا انجام کیا ہوگا، اس گناہ کے اثرات میرے جسم پہ کیا پڑیں گے، اور اس گناہ کے اثرات میرے بچوں پہ، میرے گھر میں، میری فیملی میں کیا پڑیں گے۔ صحابہ کرام کی صحبت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اور اللہ کے رسول نے صحابہ کی صحبت کو بہتر کیا اور بہتر بنایا، اور صحابہ کو آخرت کی فکر ڈالی، اور صحابہ کے سامنے جنت کو اور اللہ کی رضا کو، اور صحابہ کے سامنے جہنم کو اور اللہ کی ناراضگی کو اور اللہ کے جیل خانے کو کھولا، اور صحابہ کو پوری طرح سے یقین ہو گیا کہ اس سے ہمارا واسطہ پڑنے والا ہے، موت کے بعد ہم جی اٹھنے والے ہیں، اور جی اٹھ کے بعد جو سب سے پہلا معاملہ آئے گا وہ معاملہ آئے گا اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا۔ چھوٹے چھوٹے گناہ ان کے لیے مشکل ہو گئے، چھوٹے چھوٹے گناہ کو انہوں نے کرنا پسند نہیں کیا۔ ایسی ہی ایک عورت سے گناہ ہو گیا، اور وہ گناہ تھا زنا کا۔ اس عورت نے ایک مرد کے ساتھ زنا کر لیا۔ اللہ کہتا میرے بندے، تو میری طرف رخ کر کے دو، مجھ سے مانگ کے تو دیکھ، توبہ تو کر کے دیکھ، میری طرف رخ کر کے دیکھ، پوری کائنات میں تو گناہ سے بھر دے، زمین آسمان کو تو گناہ سے بھر دے، پوری زمین پورے آسمان کو گناہ سے بھر دے، اور میری طرف اگر تو رخ کرتا ہے تو میں تجھے ایسا کر دوں گا جیسے تو نے گناہ کیا ہی نہیں۔ وہ عورت اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے رسول ہم سے زنا ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے رخ پھیر لیا۔ پھر کہتی ہیں اللہ کے رسول ہم سے زنا ہو گیا، سرجد ہو گیا، مجھے پاک کر دیں، مجھے کل قیامت کے بعد کی عذاب سے بچا لیں، جہنم کے عذاب سے بچا لیں۔ پھر اللہ کے رسول نے منہ پھیر لیا۔ جب تیسری بار اس عورت نے کہا تو اللہ کے رسول نے کہا اے اللہ کی بندی، جب تجھے حمل ہو جائے اور بچہ ہو جائے، ولادت کے بعد تو میرے پاس آنا۔ غم تھا، فکر تھی کہ آخرت میں پکڑ ہوگی، اللہ پکڑ کریں گے۔ جب ولادت ہو گئی تو اس بچے کو اپنے گود میں لے کر آئے، کہیں اللہ کے رسول ہمیں پاک کر دے۔ ایک ڈر تھا، ایک مشکل زندگی کی یقین تھا، موت سخت ہو جانے کا یقین تھا، قبر کی منزل سخت ہو جانے کی یقین تھی، اور آخرت میں اللہ کی پکڑ کا یقین تھا۔ بچے کو لے کر آئی، اللہ کے رسول نے کہا جب یہ دودھ چھوڑ دے اور روٹی کھانے لگے تو میرے پاس آنا۔ پھر انہوں نے وقت کا انتظار کیا، اور بچے کے ہاتھ میں روٹی دے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں اے اللہ کے رسول ہمیں پاک کر دیں۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، صحابہ کو دیکھا، اور وہ رحمت للعالمین، وہ سراج منیرہ، جس کا دل ابی بن خلف کے لیے رویا، جس کا دل ابو طالب کے لیے رویا، جس کا دل ابو جہل کے لیے رویا، جس کا دل ایسا تھا کہ اس نے حبشی کو معاف کر دیا، ہندا کو معاف کر دیا۔ جب ایک مسلمان کو سنسار کا اجازت دیا کہ جاؤ اسے سنسار کر دو، تو اللہ کے رسول کا دل کیسا کلپ رہا تھا، لیکن حکم تھا، پاک کرنا تھا۔ عورت کو پاک کرنے کے لیے لوگ لے گئے اور اسے سنسار کرنا شروع کیا۔ سنسار ہوتی ہوتی اس عورت کا خون کا قطرہ ایک صحابی کے کپڑے پہ آ لگا۔ وہ صحابی اللہ کے رسول کے پاس گئے کہ اللہ کے رسول وہ غلیظ کا خون میرے جسم پر، میرے کپڑے پہ لگ گیا، اس کا چھینٹا میرے کپڑے پہ آ گیا۔ سوچو، اس عورت کی توبہ نے، اس عورت کے گناہ کی رنجش نے، اس عورت کے گناہ کا اثر نے اس عورت کو اللہ کے نزدیک کتنا مخاطب کر دیا، اور اس گناہ کی فکر نے، اس گناہ کے عذاب نے اس عورت کو کتنا مخاطب کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ کے بندے، اگر اس عورت کا خون پورے مدینے میں تقسیم کر دیا جائے
پورے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تو جن جن لوگوں کے کپڑے پہ جسم پہ اس عورت کا خون لگے اس تمام کو اللہ معاف کر دے. اس نے ایسی سچی اور پکی اللہ سے صلح کی ہے، سچی اور پکی اللہ سے توبہ کی ہے اور اپنے آخرت کی ایسی فکر کی ہے کہ دنیا کے ظلم کو اور دنیا کے سنسار کی تکلیف کو اس نے برداشت کر لیا، لیکن اس یقین نے کہ جہنم ہے اس کو برداشت نہیں کیا. ہم اللہ سے توبہ کریں، اللہ کی طرف رخ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اپنے تمام پچھلے خطاؤں کی معافی مانگ کے اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ سے ہم صلح کرنے والے بن جائیں.